کسی نے سوال کیا کہ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قضاء عمری کیا ہوتے ہیں بتاتا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی بھر نماز مت پڑھو، 15 شعبان شب برات آتی ہے، 15 شعبان جو کہ ثابت نہیں، 15 شعبان آتی ہے، اس رات 2 رکعت فجر کی قضاء عمری، 2 رکعت 4 رکعت ظہر کی قضاء عمری، 4 رکعت عصر کی قضاء عمری، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء۔ یہ کیا ہے؟ تو بولے اب یہ نماز پڑھنے سے اب تک زندگی میں جتنے نمازیں چھوٹی تھی سب پوری ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں جھیلیں، اور کتنے صحابہ تو صرف نماز پڑھتے دکھے گئے بول کے پکڑے گئے، ورنہ پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا، چھپ چھپ کی نمازیں پڑھتے تھے۔ ابتدائی دور میں 3 وقت چھپ چھپ کی نمازیں پڑھی جاتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں جانے کے بعد، اور شام کے وقت صحابہ پڑھتے 2 رکعت۔ یہ فرض نہیں تھی لیکن پڑھا کرتے تھے۔ پکڑے گئے بہت سارے اور تکلیفیں جھیلنا پڑی، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو فرض ہی نہیں اپنے پر، تو کئی کو تکلیفیں جھیلنے کے لیے پھنسنا نمازیں پڑھ کے، ہے نا؟ دیکھیں گے بعد میں جب فرض ہوں گے، اور فرض ہونے کے بعد بھی کوئی صحابہ سے نہیں، ابھی تو جنگوں میں بہت مصروف ہے اس لیے نمازیں چھوڑ دو، قضاء عمری پڑھ لیں گے، ابھی تو فلاں مصروف ہے لہٰذا سفر میں ہے تو اب چھوڑ دو، ہے نا؟ کتنی تکلیفیں تھی، اتنی سہولت تو تھی بھی نہیں کہ یہاں سے اڑے وہاں اتر گئے، 2 مہینے سفر کر رہے، چلو سفر میں نہیں پڑھیں گے تو قضاء عمری ہے نا اپنے لیے، ثابت نہیں یاد رکھی۔ آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قضاء عمری بنی ہے، میں اس کی غلط فہمی کو پہلے دور کرتا ہوں۔ پہلی چیز، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کا فرق سمجھ لیجیے آپ۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، نیند لگنے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، یا سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا، جیسا یہاں سے اڑے انگلینڈ کے لیے 6 گھنٹے ٹائم سے الٹا جا رہے اب چلتے ہیں، سمجھے کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ غفلت، سمجھ کی کمی، بے ہوشی، بیماری جس میں ہوش ہی نہیں تھا، تو یہ نمازیں چھوٹ گئی ہم سے، تو اس کی قضا ہوتی ہے۔ غفلت، سو گئے تھے، غفلت تھے، ٹائم نہیں سمجھ میں آیا، یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے، اس کو آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے، عصر کی اذان ہو رہی، چلیے بھائی نماز کو جاؤ تم جا کے آؤ، مغرب ہو رہی، چلیے بھائی تم جا کے آؤ ذرا، میں تھوڑا سا، ارے عشاء کا ٹائم تھوڑا سا مصروف ہو، تھوڑا سا آپ جا کے آ جاؤ، یہ نمازیں چھوڑ دی گئی۔ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ہوتی ہے، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے یاد رکھیے وہ نماز اس کی اب کبھی قضا نہیں ہو سکتی زندگی میں، یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، وہ گئی نماز، مر گئی وہ نماز، فوت ہو گئی، بیکار ہو گئی وہ نماز آپ کی، کیوں تو آپ مسلمان ہو کے آپ نے جان بوجھ کے کہا کہ جاؤ تم، اور وقت آپ نے گزارا، وہ نماز فوت ہو گئی، اس کی قضا نہیں۔ اب زندگی بھر آپ جان بوجھ کے چھوڑو، بولے قضا تو ہوتی ہی نہیں اس کی سب سے پہلے، اور قضاء عمری یہ سب کو کانسیپٹ اسلام میں ہی نہیں کہ نمازیں چھوڑتے رہو، آرام سے آ کے پوری پڑھ لینا نماز قضا ہے۔ اب کچھ لوگ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ 10 سال سے نماز چھوٹی، 20 سال چھوٹی، 40 سال سے چھوٹی، اب کیا کرے؟ کچھ لوگ بولتے دیکھو اس کا طریقہ بولے، اس کو نمازیں پڑھنے کا، ہر فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، اور بولا اللہ پہلی فجر کی نماز جو قضا ہوئی تھی، اب وہ بولے پہلی ختم ہو گئی، پھر دوسری والی پہلی بن جاتی، بولے تو پھر دوسرے دن بھی بولا اللہ پہلی فجر کی نماز قضا، پھر اور ہر نماز سے پہلے احتیاطاً 2 یہ پڑھ لینا قضا اور 2 پڑھنا۔ جو نمازیں مسلسل ایک لمبے عرصے تک چھوٹ گئی ہمارے سے، غفلت میں، نا علمی میں، جو بھی ہے، اس کے لیے یاد رکھیں سوائے توبہ کی اور کوئی حل نہیں ہے، اور جو چھوڑ دی گئی وہ تو فوت ہو گئی، سوائے توبہ کی کوئی حل نہیں، ورنہ وہ 10 سال کی اور 15 سال کی اور 20 سال کی نماز کے غم میں اگلی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی آپ کی، اور یار وہی نہیں ہو رہی چند یہ بھی نہیں کرتے، جو ہو رہی کیجیے، باقی کے لیے توبہ۔ ہاں حال میں کچھ چھوٹ گئی، سفر میں اس میں بھول گئے اور ایسا ہوگا وہ الگ چیز ہے، لیکن عرصے تک، سال تک نمازیں چھوٹی ہے تو توبہ ہے، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین سے کوئی ایسے اقوال نہیں ملتے کہ نمازیں چھوڑو اور پھر قضاء عمری پڑھتے رہو، پوری رات نماز سے پہلے 2 رکعت، یا ایک ساتھ 15 شعبان کو بس کھڑے ہو جاؤ اور شب برات کو منا لو اور بس قضا کر لو، تو قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ قضا نماز جو ہو جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹ گئی جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اللہ سے ہم توبہ کریں۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیں، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ 2 نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا۔ اگر وہ جان لے کہ ان 2 کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے، اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ یاد رکھیں دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی۔ یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے، اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے،
اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت. آپ دیکھیے اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے. کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس میں جو ہے 5 چیزیں ہیں جو ہم پر فرائض میں سے ہیں. ان فرائض میں اعمال کے اعتبار سے جو سب سے اہم فریضہ یاد رکھیے وہ نماز ہے. توحید ظاہر سی بات ہے وہ عمل کے اعتبار سے نہیں، وہ دل کا ایک کیفیت ہوتی ہے، یاد رکھیے. تو عمل کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں جو ہے 5 چیزوں کو فرض قرار دیا، یہ فرائض ہے ہم پر، اور اس کے اندر سے نماز سب سے اہم عمل ہے. یاد رکھیے جو فرائض ہم کو دیے گئے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن نماز سب سے اہم فریضہ ہے. اسی طرح نمازیں ہم کو جو ہے 5 دی گئی ہے جو دن بھر میں ہم پر فرض ہے، اور ان فرض نمازوں میں ایک سب سے اہم نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے. یاد رکھیے. تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا ٹاپک ہوگا، جو میرا لیکچر کا عنوان ہوگا، وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کی فضائل کیا ہے. ویسے تو نماز جب لفظ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں صلاح جس کو کہتے ہیں، یہ لفظ آ گیا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایک فریضہ ہے، مطلب ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے. یاد رکھیے. اور اس کے تعلق سے نماز، اس کی اہمیت کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے نماز کی اہمیت یہ ٹاپک کے اندر بہرحال رکھی تھی. آپ اس ٹاپک کو، اس مضمون کو، اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے. اس کو ادا نہ کرنے والے کا شمار یاد رکھیے مشرکوں اور کافروں میں سے ہوتا ہے. یاد رکھیے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے. وہاں کے کئی فتاوی سے موجود ہے کہ جو توحید اور نماز پہ نہ رہا تو اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو انسان گویا روزہ رکھتا رہا، حج کرتے رہا، زکوٰۃ دیتے رہا، یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا اور لکھتے جب تک کہ وہ توحید پہ نہ تھا اور نماز ادا نہیں کرتا تھا. تو یہ بات بہت سمجھنے کی یاد رکھیے ہم کو. تو لہٰذا میں اس نماز کی اہمیت اس پر بات نہیں کروں گا. آج نماز میں سے ایک اہم نماز، ویسے تو نماز فریضہ ہے، ساری اہم ہے، لیکن اس میں سے ایک اہم نماز جس کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ویسے تو 2 نمازیں ایسی جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا گیا، ایک فجر ہے اور دوسرا جو ہے عصر ہے. یاد رکھیں یہ 2 ایسی نمازیں جن کے بارے میں تاکید آتی ہے. 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے، یہ اگر کر لے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ 2 نمازوں کا ادا نہ کرنے والے کا یہ انجام ہوگا. ایسا اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان 2 نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے جو ہے جہنم کی وعیدیں ہیں. تو یہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ 2 نمازیں انسان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ وہ نمازیں جس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کمزوری تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اس لیے کہ عرب کے اگر علاقے میں آپ دیکھیں تو صبح ایک تو نیند کی وجہ سے، اور عصر کا ٹائم جو ہوتا تھا یاد رکھیے بس یہ دھوپ ختم ہوتی تھی اور دھوپ مطلب ٹھنڈک کی طرف جاتا تھا، تو اس وقت لوگ آرام کرتے تھے. عموماً ہمارے پاس اس سماج میں لوگ اس وقت جنرلی عام طور سے آرام نہیں کرتے، لیکن وہ آرام جس میں وہ نیند میں وہ نماز چلی جاتی تھی، یہ آرام کے اندر نماز چھوٹ جاتی ہے. تو اس کی خاص تاکید کی گئی، اس کے بارے میں خاص بتایا گیا، اس کی اہمیت خاص بتائی گئی، اس کی فضیلتیں بتائی گئی. اور یہ 2 نمازیں میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کے بارے میں یا خاص طور سے ان 2 نمازوں کے بارے میں رکھوں، لیکن یہ بات تو طے ہے یہ وہ 2 نمازیں جس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، جو فرشتے آ کے نام اعمال لکھتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے. تو یہ 2 وقت ہیں جس میں وہ چینج کرتے ہیں ڈیلی روٹین بیسس پر. ایک عصر ہے اور دوسرا فجر ہے. ویکلی بیسس پر جمعرات ہے اور پیر کا دن ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے. یاد رکھیں ٹھیک. تو لہٰذا یہ وہ 2 وقت ہے جس میں فرشتے بدلتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان نماز میں ہوتا ہے تو رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت بتائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تاکہ جب نام اعمال ویکلی بیسس پہ جو 2 ٹائم جاتے جائے تو روزے کی حالت میں رہے. ٹھیک. تو لہٰذا فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے. یاد رکھیں. اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے. تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں. اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے. مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے.
مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ساری نمازیں ہیں لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ چیز، یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے. ہمارے سماج میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں تو ایک 20-25-50% مشکل سے بہت مشکل، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں. تو خاص طور سے فجر کی نماز، اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیے، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی. اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، چونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم بس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیا میں بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یاد رکھیے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے. یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں. یاد رکھیے اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو آپ آزما کے دیکھیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے. اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے، اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے. یاد رکھیے کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو وہ کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے. حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکل یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں جس کے بارے میں جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے. اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتانا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں یہاں کے حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجیے. اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے نہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑے جوشیلے تو مزہ آئیں گا. اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے، تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ میں قوم جاگ رہی ہے. اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کا. اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر، اثر، مغرب، عشاء انشاءاللہ وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کی خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر ہمارا خون بہا جا رہا ہے تو اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں. لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے. یاد رکھیں، لیکن یہ حل، یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں. یاد رکھیں، ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے. حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے، اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائس میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے. نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے. تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں ہم آگے ہی آگے رہیں گے. یہ بات ایک دم اصولی ہے. اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام
علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا، اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا، یاد رکھیے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں۔ اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے، اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے۔ جیسا کہ انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں، مجھے تیز چلنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے کسرت کر کے وغیرہ، کہ پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے۔ تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے، یا پھر ایسا سمجھ لے کہ انسان کے پیر، ہاتھ، پیر، ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں ہے، چونکہ اس کی عقل پاگل ہے وہ۔ تو ہمارا حال وہی ہے، توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے، نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزیں، بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرامز میں جو امت کے زوال، امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے، دیکھا نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا ہوتا ہے، تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس۔ تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے، ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے۔ اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے۔ جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، یاد رکھیے۔ مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی، اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا، سمجھ رہا۔ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے، مطلب دن نکل جاتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اس کی تاریخ گواہ ہے، یاد رکھیے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے، لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے، صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے، آپ دیکھیے ان کی زندگیاں، معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آیا، چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ صبح آئیں گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی۔ تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے بعد اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے، آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے، سارے اس کے پاس ٹائم ہے۔ اس کے بعد وہ آفس پہنچا۔ اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا، منہ سجا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ کانپ رہا، پیر کانپ رہے، چائے نہیں پی سکا، ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا، دیر سے اٹھنے کی سب نتیجے، وہاں پہنچا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پریشان حال، دن بھر پریشان، کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی۔ پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا، شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا، آنکھیں ٹائٹ ہو رہی، خون اس کا تیز دوڑا، چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا ہے، ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا، اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک، پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا، پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہے گی، تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے، ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں، خاص طور سے فیملی لائف، اسپرچول لائف، آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے ان کی، کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا، اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا، اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے، وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا، وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے، تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، فجر کی نماز بڑی اہم چیز، یاد رکھیے۔ ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے، اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے، صبح بولا جاتا ہے، یا ضحیٰ بولا جاتا ہے، بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ، کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے، مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل
بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے. اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے, اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے, چونکہ روشنی کی دو قسم ہوتی ہے, آگے میں رکھوں گا ٹھیک ہے. وہ ریئل ہوتی ہے, وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے دھیرے دھیرے. تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا, تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں. بالکل ابتدا یاد رکھیں. تو صبح اٹھ کے, ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے, لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فجر کا صحیح وقت کیا یاد رکھیے, تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے. مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو. رمضان میں یہ ہوتا ہے, ہر کوئی رمضان کے روزے, اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2, اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے. ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے, نہ بھی ہو تو ایک روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں. شوال کے 6 روزے ملا تو ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں ایک انسان. ٹھیک. تو تب آپ محسوس, وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی. ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے, لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے, جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا اور فرمایا, کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یہ فجر کا وقت یاد رکھیں. اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے, مطلب فجر تک. تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے, اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو آپ جان لیں. تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا, فجر کی ابتدا, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 قسمیں بتائی, یاد رکھیے. ٹھیک. پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر کے 2 ٹائپس, یاد رکھیے, جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب, یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں. مطلب ریئل فجر اور فیک. مطلب پہلے کیا ہوتا ہے, جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے جو کالی روشنی کو مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے, اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے, اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر. وہ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں ہے, وہ صبح صادق نہیں ہوتی, کاذب ہوتی, یاد رکھیے. تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک, لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ دینا پڑتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنیے. فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے. اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں فجر کی 2 قسمیں ہیں, لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے, اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے, فجر کی نماز سے. اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے. سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر کی. اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر, قسم ہے زمانے کے اندر کی, عصر کے وقت. ٹھیک. تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے. آئیے فجر کی اہمیت کیا ہے. تو فجر کی نماز یاد رکھیے, اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے. آئیے ہم دیکھتے کچھ اہمیت, کچھ باتیں اس کے تعلق سے. صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. میری امت کے لیے صبح کے وقت, اور صبح شروع ہو جاتی ہے فجر سے, تو میری امت کے لیے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا, لیکن یاد رکھیے وہ طلوع ہونے کے بعد تو بالکل ریئل بالکل صبح ہو گئی, لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی ہے دکھنا. یاد رکھیں تو میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, یاد رکھیے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں, مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے. محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں, اگر کبھی رات میں سفر کرتے اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں, پھر تھوڑا بہت سو جاتے, پھر اس کی اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے, تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے, اس کو سونے میں ضائع نہیں کیا. تو خاص جاگتے تھے بیچارے, حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے, لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے وقت, کہ تو یہ برکت والا وقت ہے. اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا, آپ صرف فجر میں اٹھنے کی تیاری کیجیے اور فجر میں اٹھ کے دیکھیے
اس کے بعد آپ کے معاملات، زندگی کے معاملات، فیملی ریلیشن، رزق میں برکت، کام میں برکت، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے. وہ آپ فیل کر سکتے، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوگا. وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں. وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کریں گے اس وقت اٹھیں گے، اس وقت جاگنا شروع کریں گے، فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں گے. پھر کچھ دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے. اب اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا، کیونکہ عادت نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے. گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی، یہاں سے ہوتا ہے سب سو رہے، آپ اکیلے جاگ رہے. تھوڑے دن ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجئے، سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجئے، پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجئے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی، تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے، اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں سے وہاں تک صحیح ہونا چالو ہو جائیں گے. اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر کا، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہتی ہے، پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں. تو ابھی باپ بچے ملے ہی نہیں ایک دوسرے سے، بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں بنے اب تک، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں. پھر وہ دوپہر کے بعد شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے، شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے، مصروفیت یہ، بچے کھیل رہے، بچے ہوم ورک کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے. پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، یہ گھر میں رہتا ہے، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، یہ دوستوں میں چلا گیا. پھر دیر رات گئے 11-12 بجے، یہ گھر میں داخل، بچے جب تک سو چکے تھے، بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تک چکی تھی، وہ بھی اکتا گئی تھی. کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے، شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. واٹس ایپ کو دیکھ دیکھ کے، اس کی نیوزز پڑھ کے، اور یوٹیوب کے پروگرامز اور ویڈیوز دیکھ دیکھ کے آلریڈی پورے ایگزاسٹ ہو چکے تھے. اس کے بعد دونوں آئے اور دونوں پھر سو گئے. تو فجر کا سسٹم آپ کو کئی چیز کو ریوائیو کر دیں گا، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیں. اتنی تبدیلیاں، اتنی زبردست تبدیلیاں کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہو. 2 سے 3 گھنٹے جو آپ کو ملیں گے آپ کے کام سے پہلے، وہ آپ کی لائف چینجنگ ہوں گے. وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے، یاد رکھیے. اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے، یاد رکھیے. یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے لیے. تو صبح میں برکت ہے، یاد رکھیے. اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے، ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے. ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت آپ دیکھیے. اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر بے دین بھی ہو تو آپ یہ چیز محسوس کر سکتے. صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا. ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. خوشی بھی ہوتی ہے، مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا. خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا، تو فائدہ تو اٹھا رہے ہیں. تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، وہ لوگ جو مانتے نہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا. اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں الگ، ان کا معاملہ ہی الگ، ان کے حالات ہی الگ. جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں، ہے نا. اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے، نان ویج چیزیں ہوتی، اس کی تجارتیں آپ دیکھیں. دودھ وغیرہ کی تجارتیں، ہے نا. منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع ہو جاتے ہیں. اور ان کی زندگیاں دیکھیں، ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے آپ، عجیب و غریب حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے. امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری. مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں. صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں. تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا. اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے. اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے. تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت. پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، حالات میں برکت ہے. جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے یار یہاں کی نوسط تو برداشت ہی نہیں ہو رہی. لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حل ہوتا ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت، سب پڑے مردار کی حالت. لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں آپ، وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے. تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کیس مثالیں ہیں. بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی. یاد رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں، اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں. اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں
وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھیے. اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے. تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. مطلب فرشتے اثر میں آئے تھے، فجر میں گئے. تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا. کیونکہ اثر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے، تو فجر میں نئے آتے جو اثر تک رہتے ہیں. تو جو آنے والے کیا بولتے ہیں، جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا. حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم. تو فجر اثر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے. فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس وہ ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے. آئیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں. خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے تھے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے. پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخری اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی. کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا. یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ. اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو. لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس. لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا. اگر وہ جان لے کہ ان دو کا جو ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے. مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا. تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے. تو آپ نے فجر کے آواز دی 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق کے لیے، فجر اور عشاء، یاد رکھ، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے. ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں، یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ خسر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے. ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے. کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے، پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے. یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلے جاتا ہے. آئیے روایت کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے،
اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ ذمہ داری سمجھتے نا، ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں، بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کرے گا، تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کرے گا فجر ہو گئی تو، لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے، اس سے سوال طلب کر لیا، تو وہ آندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا، اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا۔ لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی، دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ سمجھ رہے اس بات؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی یاد رکھیں۔ تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی، کسی بندے کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی، رات تک اللہ کی پناہ میں، پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی، پھر اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا۔ آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے۔ فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی اس طرح سے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا، اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے، صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا، تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر میں اٹھ جاتا ہے، یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کسی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، مصروفیت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے ہیں تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس کو سمجھیں۔ اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیں ایک اور فضیلت آتی، فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے، جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے، نوٹس باندھ دیتا ہے، یاد رکھیں اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر بڑی زبردست دو باتیں یاد رکھیں، زبردست دو باتیں۔ پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں، اس حدیث میں اور دو زبردست باتیں ہیں، سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، 3 ناٹس باندھ دیتا ہے۔ گرہ لگانے سمجھتے نا، رسی وغیرہ باندھ، 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی ہے، اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی، یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک ناٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسرا نوٹ کھل جاتا ہے، اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو شیطان سوتے ہو 3 نوٹ مارتا ہے، 3 گرہ مارتا ہے، یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے، لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا تیسری اس کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے، یاد رکھیے نوٹ کھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے، چاق اور چوبند، چست اور پھرتیلا، اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے۔ خوش مزاج سمجھتے آپ؟ خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا، تو خوش مزاج ہو جاتا ہے، اس کا دن اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو سن لیجیے کیا ہوتا ہے، ورنہ سست ہو جاتا ہے، پورا دن سستی میں جاتا ہے، اور بد باطن ہو جاتا ہے، اس کا پیچھے والا حصہ، اس کا انٹرنل حصہ، اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے، گرہ جو لگاتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہوا صبح چست اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہیں اور مزاج اچھا ہو جاتا ہے۔ تو فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں بہت اہم چیز، اسی کو امتحان۔ اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی نماز۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایت سنیے، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائیں گا۔ اور 2 ٹھنڈی نماز یہاں مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نماز ہے، یاد رکھیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوزخ سے دوری کا باعث ہے 2 نمازیں،
خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز دوزخ سے دوری کا باعث ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ نہ داخل ہوں گا کبھی وہ شخص دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں، جس نے نمازیں ادا کی قبل طلوع آفتاب سے اور قبل غروب آفتاب کے۔ مطلب قبل طلوع آفتاب مطلب سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی۔ اور یہ دو کون سی نمازیں ہوئی پھر؟ سورج نکلنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر۔ اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ عصر۔ اور ڈوبنے کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب۔ تو عصر اور